پاکستان کے اندر عدالتی انصاف کتنا مضبوط ہو چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ فیصل مسجد کے باہر ایک بندہ یعنی کہ ایک بزرگ فرمان اللہ نامی وہ ریڑھی لگاتا تھا کلفیوں کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا اور صرف 7 دن کے اندر اس کے کیس کا فیصلہ ہوا اور فیصلے میں یہ آیا کہ اسے 3 مہینے قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی کہ تم نے فیصل مسجد کے باہر کلفی کی ریڑھی کیوں لگائی ہوئی تھی۔ یہ فیصل مسجد وہی ہے ناظرین گرامی کہ جس کے اندر ڈراموں کی آ کر لڑکیاں شوٹنگ کرتی ہیں، جس کے اندر ٹک ٹاکرز پہ آتی رہتی تھی، وہ وہاں پر ویڈیوز بناتی تھی اور پھر یہ معاملہ جب پاکستانیوں نے زیادہ اٹھانا شروع ہوا تو اس کے بعد وہاں پر یہ سب چیزیں بند ہوئی، مگر وہاں پر بڑے طویل عرصے تک یہ سارے کام کرتے رہے تھے، سارے ڈرامہ سیریلز جو وہاں پر بنائی جاتی تھی، فلموں کے سین جو وہاں پر بنائے جاتے تھے، ٹک ٹاکر لڑکیاں وہاں جاتی تھی، تو اس وقت کوئی نہیں عدالت اس وقت نہیں کھڑی ہوتی تھی کہ یہ جی بہت بڑا جرم ہے یا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی۔ لیکن ایک بزرگ نے ریڑھی لگا لی، اگر وہ وہاں پر ریڑھی لگا کے اپنے بچوں کا رزق حاصل کر رہا تھا، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بیچارے کے جو بچے ہیں وہ بھی معذور ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کتنی سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے ایسے بندے کے اوپر کہ جس سے پھر اس قانون کو خوف نہ ہو۔ جس بندے کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے اور جس کے پاس 2 ٹکے ہیں، جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے، اس کے آگے پہ جب آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی ہے، کسی کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکے، صرف پوچھ سکے، اس کو سزا دینا، جواب لینا، وہ ساری بڑی دور کی باتیں ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، اتنا ہی قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ چیز پاکستان کی عدالتوں کے اندر پاکستانی کروڑوں پاکستانی روز دیکھتے ہیں، تھانوں کے اندر روز دیکھتے ہیں، یہاں کے اور اداروں کے اندر روز دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جہاں بھی آپ نے کام کروانے جانا ہو تو اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح اس بزرگ کو سزا سنائی دی گئی، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، اس ملک کے حالات ٹھیک کر، آنے والے وقت کا اس ملک کا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے یہ قوم محبت کرتی ہے اور وہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو اب دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی حالات ہیں، ان حالات کے بارے میں ہر پاکستانی سوچتا ضرور ہے، لیکن پاکستانی یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کر پا نہیں رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کو ٹھیک کرنے میں کس طرح اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے جاننے کے لیے، تاکہ یہ جو اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کے واقعات پھر مستقبل میں پیش نہ آ سکیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اب یہ جو بزرگ کو سزا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے جی بہت بڑا جرم تھا، بلکہ وہ جو جج صاحب ہیں ان کے تو یہ ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ اس سے سخت سزا ہونی چاہیے تھی ایسے سنگین جرم کی، میں نے کوئی سزا تھوڑی نرم رکھی ہے یا میں نے کم سزا دی ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ریڑھی لگانے کی سزا اتنی بڑی دی گئی ہے اس ملک کے اندر کہ جس ملک کے اندر اسی مسجد کے باہر، اسی مسجد کے اندر گھس کر کتنی ہی بار فلموں کی شوٹنگ کرنے کی کوشش کی، ڈراموں کی شوٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہاں پر ہمارے 100 موٹو ایکشن نہیں جاگے تھے، ہمارا 100 موٹو ایکشن جاگا ایک ریڑھی لگانے والے پہ جو اپنے 4 جو اس کے معذور بچے ہیں ان کی روزی وہ وہاں پر کر رہا تھا اور وہ وہاں پر ریڑھی لگا کے اپنے گھر کے اخراجات چلا رہا تھا۔ اب یہ جو حالت پاکستانیوں کی ہو چکی ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر غربت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، بے روزگاری عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، یہاں پر بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی 50% سے زائد بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس شادی کے اخراجات اٹھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں جو اتنی عمر میں، اس عمر میں بھی آگے یہ سب کچھ کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو لازمی ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر یعنی کہ اس عمر میں آ کر بھی گھر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اور اگر وہ کہیں ریڑھی لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ریڑھی لگانے کے نتیجے میں اس کے تھوڑے سے گاہک زیادہ آ جاتے ہیں یا اس کو دن کے تھوڑے سے پیسے 2 ٹکے 4 ٹکے بچ جاتے ہیں، تو ایک لاکھوں کروڑوں روپے لینے والا جج یا ایک ایسا لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لینے والے پولیس افسران وہ بھلا کیا جان سکیں گے یا ان کو بھلا کیسے اندازہ ہو سکے گا کہ یہ جو ریڑھی لگا کے بابا کھڑا ہوا تھا اگر یہ دن میں 300 بناتا ہے، 500 بناتا ہے یا 1-2 ہزار روپے بنا کر گھر جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ 1-2 ہزار کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے۔ یہ 2-2 کروڑ اور لاکھوں کروڑوں روپے لینے والے جو ہمارے پولیس افسران ہیں، جو ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کو یہ اندازہ شاید نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ جو اس عمر کے اندر اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، ان کے لیے اگر ان کی ایک دہاڑی چلی جائے تو ان کے لیے کتنے ان کے گھروں کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اب جب تک پاکستان کے اندر نہیں اس کو سیٹ کیا جائے گا, نہیں اس کے اوپر سوچا جائے گا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, تو تب تک بڑا مشکل ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں یا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں, ہم آنے والے وقت کے اندر ایک باشعور قوم کے طور پر ابھر کر دنیا میں سامنے آئیں. لیکن ایسا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اخلاقی طور پہ بھی تھوڑا آگے آنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسے کسی بزرگ کا کیس آ رہا ہے یا کوئی بزرگ ایسا بیچارہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے تو اسے پیار سے سمجھا لیا جائے, یا اس کو کوئی اور بہتر اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں, ایک بندہ اگر آپ اس کو سزا سنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار بھی تو ہے کہ آپ اسی مسجد کے ارد گرد رائٹ میں, لیفٹ میں, آگے یا پیچھے کسی اور جگہ پر جہاں اس کی وہی کلفیاں تھوڑی سی زیادہ بکیں اس کو وہاں پر سرکاری جگہ لے کر دے دیں, یا اس کو کہہ دیں کہ وہ یہاں پر کھڑا ہو, اس کو کوئی پولیس والا کچھ نہ کہے. یہ تو کام ہوا جا سکتا تھا, کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ جس طرح سے ہماری اخلاقی گراوٹ کا منظر ثبوت سامنے آیا ہے تو اس کے بعد ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ بزرگوں کے اوپر رحم آتا ہے, نہ ہمیں اپنے ملک کی بیٹیوں کے اوپر. جو یونیورسٹی والا کیس آپ کے سامنے آیا ہے, دیکھیں یعنی کہ نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں, نہ ہمارے بزرگ محفوظ ہیں, نہ ہمارا روزگار محفوظ ہے, نہ ہمارے فیوچر محفوظ ہے, نہ ہمارے رات کا کھانا محفوظ ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آپ کی سرکار آ کے آپ کا کوئی کاروبار بند کر دے, کب آ کے آپ کے بچوں کی روزی کے اوپر ٹانگ مار دے, کب آ کر وہ آپ کی ریڑھی اٹھا کر سائڈ پر پھینک دی. یعنی کہ اتنی بے چینی اور اتنے مشکل حالات کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط ضرور ہیں, اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر متحد ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی. تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس بزرگ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, اور جج صاحب کو اپنا فیصلہ کم از کم اس انداز سے لینا چاہیے تھا کہ آنے والے وقت کے اندر اس بزرگ کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوتی, اور ان کے لیے اگر آپ بھی بزرگ کے لیے آواز بلند کرنا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.